آپ نے فرمایا کہ جب تک آپ سرگرم رکن نہیں تھے اس زمانے تک، اور جب تک آپ جرمنی نہیں آئے تھے، آپ اس نظام جماعت کو ایک غلامی پر مشتمل نظام سمجھتے تھے، لیکن جب آپ جرمنی تشریف لے آئے اور آپ نے خود مختلف عہدوں پہ کام کرنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نظام میں ایک حصے دار بن گئے، یعنی اس وہ جو غلامی کو پروموٹ کرنے والا نظام تھا اس کے آپ ایک اہم رکن بن گئے۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ محترم اجالا مغل صاحبہ، ادھر جب میں آیا تھا نا تو میں نے اسائلم کی، اور میرے سے پہلے لوگ جو کیل میں تھے وہ بھی اسائلم کر چکے تھے، تو وہ سارے لوگ ہوٹلوں میں کام کرتے تھے جہاں پر سور اور شراب کا کام ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ جو سور اور شراب کا کام کرے گا وہ عہدیدار نہیں بنے گا۔ اچھا، ادھر آئے ہوئے سارے لوگ وہ کام کرتے تھے۔ کیوں میں جرمنی آیا ہوں، میری کیا پوزیشن ہے، یہ ساری باتیں میں بتا بھی نہیں سکتا تھا کسی کو۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ جمبا صاحب صدر بننے کے لیے وہ سور شراب کا کام نہیں کرتا۔ یہ باتیں میں کیسے ان کو بتاتا؟ تو میری لا علمی میں، میری عدم موجودگی میں ادھر جماعت احمدیہ کیل میں کچھ لوگوں نے مجھے صدر بنا دیا۔ تو یہ جو سوال ہے آپ کا، میں اس کا بن گیا سرگرم ممبر، میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی۔ پورے کیل میں اس وقت جو لوگ تھے سارے لوگ ہوٹلوں میں سور شراب کا کام کرتے تھے، میری تو مجبوریاں تھی، میں تو اللہ تعالیٰ لے کے آیا تھا، اور اللہ نے مجھے ذکی غلام مسیح و زما کے طور پر جماعت احمدیہ میں چن لیا تھا، تو میں بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر یہ اس کے مجھ پر الزام لگتے تھے جمبا صاحب صرف صدر بننے لیے کام نہیں کرتا، مطلب کیا میں آپ کو کہوں، یہ سسٹم ایسا ہے، ایسے یہ لوگ ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم سور شراب کے ہوٹلوں میں کام بھی کریں، صدر بھی ہم بنے، اس قسم کے لوگ ہیں۔ تو میری مجبوری ہے کہ مجھے لوگوں نے کھینچا، اور صدر پھر عہدے دار۔ اپریل 1993 کے بعد پھر کوئی عہدہ مجھے نہیں دیا بلکہ منع کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد 1993 کے بعد جب تک انہوں نے مجھے خارج نہیں کیا تو میں نماز امام و صلاتی رہا، باقی عہدہ کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں صدر بھی رہا، قائد بھی رہا، سیکٹری مال بھی رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مجبوری تھی، لوگوں نے مجھے بنا برو دیا۔ اس کے بعد جب میں نے مرزا طاہر کو لکھ دیا، اس کے بعد کوئی عہدیدار مجھے نہیں بنایا۔ ہاں، امام الصلاۃ کے طور پر میں اپنی ذمہ داریاں ادھر ادا کرتا رہا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ایک سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے اپنی ذاتی سوچ کے حوالے سے اس نظام کو غلامانہ سمجھا اور اس سے دور رہے۔ جب آپ 1983 میں مامور من اللہ ہو گئے تو سابقہ ذاتی سوچ کے خلاف آپ اسی نظام کے فعال رکن بن گئے۔ گویا آپ نے جس نظام کو غلامانہ سمجھا، خدا نے آپ کی رہنمائی کی کہ یہ غلامانہ نہیں، آپ اس کا حصہ بن جائیں۔ اس تجزیے کو کیسے غلط کہا جا سکتا ہے؟ جواب دیجیے، شکریہ۔ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، اس سلسلے میں پہلے بھی کچھ عرض کر چکا ہوں کہ میری عدم موجودگی میں مجھے اس نظام میں کھینچا گیا، صدر بنایا گیا، باقی عہدیدار بغیر میری کنسینٹ کے مجھے بنایا گیا، تو میں بنتا رہا۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1983 میں 10 دسمبر کے مبارک سجا سے اٹھنے کے بعد معمور فرما دیا ہے، اور میری تقدیر اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگرچہ میں طالب علمی زمانے میں نہیں اس نظام میں گیا، کبھی کو عہدیدار نہیں رہا، لیکن ادھر جرمنی آنے کے بعد یہ میری عدم موجودگی میں جب لوگوں نے مجھے عہدیدار بنایا، صدر بنایا، قائد بنایا، تو پھر مجھے بننا پڑا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اب اسی نظام میں، چونکہ میں پیدا ہوا ہوں اسی نظام کا، بچپن سے حصہ رہا ہوں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں تو الحمدللہ بڑی دیانتداری کے ساتھ اس نظام میں جب تک رہا، لوگوں کو اسلام کے مطابق ٹیچنگ دیتا رہا، لیکن میں نے کبھی زندگی میں اس غلامانہ نظام کو تسلیم نہیں کیا۔ اور جب میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو میں نے اپریل 1993 میں اپنا مقدمہ جو ہے وہ مرزا طاہر کے آگے پیش کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ میری عہدیداریاں جو بنا، پہلے خود میری عدم موجودگی میں بناتے تھے، پھر میرے پر پابندی لگ گئی۔ ہاں، صرف میں نمازیں پڑھایا کرتا تھا۔ جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ خلافت احمدیہ 2021 تک ختم ہو جائے گی۔ یہ بیان آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے
اور اس کے ساتھ ہی یہ بیان بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کون سا الہام ہوا ہے کہ خلافت احمدیہ 2020 تک 21 تک ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ایک تضاد سا ہے، پلیز اس کو ذرا واضح کیجیے. محترمہ اجالا مغل صاحبہ، آپ کے اس سوال کے جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ دراصل جو صف جو لپٹتی ہے وہ دراصل ایک موت ہوتی ہے، وہ ہلاکت ہوتی ہے. تو آپ بھی کافی علم رکھتی ہیں اس بات کا. یہ عارض جو ہے اس مکمل طور پر اس جماعت احمدیہ قادیان کی صف لپیٹ چکا ہے، کیونکہ میرے آگے میرا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں. میں ایک دلیل دیتا ہوں، اگر یہ زندہ ہوتے میرے بالمقابل تو میرا سامنا کرتے، بات چیت ہوتی تو فیصلہ ہو جاتا. ان کا میرا سامنا نہ کرنا جماعت احمدیہ قادیان کا جو موجودہ جو سربراہ ہے، قائد ہے، جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسیح کہتا ہے، میرا سامنا نہ کرنا اور راہ فرار اختیار کر لینا اس کا، یہ بتاتا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے ہیں. اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور ان کی کیا صف لپٹنی ہے. تو باقی اگر فزیکلی یہ سمجھتے ہیں کہ صف وہ وقت نہیں آیا جنبا صاحب 2021 میں، تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو اپریل کا مہینہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جس طرح ان کی خواہشیں چاہتی ہیں سوال کر رہی ہیں اسی طرح ہی ان کی صف لپیٹ دیں. تو میں یہ سوال کا جواب کافی ہے، آگے سوال کریں. اب آپ کی طرف سے جو منظر دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں آتا، اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ دلیل کے ذریعے وہ یہ سب ہلاک ہو چکے ہیں. ان کی طرف سے کھڑے ہو کر جب منظر دیکھا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ مخاطب کیا جائے یا کسی قسم کا جواب دیا جائے. ان کا خیال ہے کہ ان کے خلیفہ صاحب کے پاس، اور جماعت احمدیہ اتنی بڑی جماعت ہے 220 ملکوں میں پھیلی ہوئی، کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ مختلف لوگوں کے بلانے کا، للکارنے کا جواب دیا جائے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، یہی فرعون کے نظام کی طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہی باتیں اس زمانے میں 3500 سال پہلے جو ہے فرعون اور اس کے حواری کہا کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب کہ ہلاک ہو چکے ہیں. جی محترم، آپ کے خندہ پیشانی سے جواب دینے کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کرونا کا عذاب آپ کو جھٹلانے کی وجہ سے آیا ہے. اب کرونا کو تباہی مچاتے ہوئے بھی تقریباً 1.25 سال ہو چکا ہے، تو کیا آپ کے مشن کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہے؟ محترمہ مغل اجالا صاحبہ، آپ کے سوال کے جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ میں یقین رکھتا ہوں، کامل یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کرونا جو ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان مخالفین کو ضرور پکڑے گا اور پکڑ بھی رہا ہے. اور ربا کا پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں حال کیا ہے وہاں پہ، کس طریقے سے آج کل میں نے سنا ہے، کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ کرونا نے کیسے تباہی مچائی ہے ربا میں. اتنا بڑا عذاب جو پورے ہر دنیا کے ملک میں پہنچ چکا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور من اللہ مبعوث نہ ہوا ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا معاملہ ہوگا. یہ کافی عرصہ ہو گیا کرونوں کو بھی. تو اگر ان کے پاس کوئی، ان میرے مخالف جو کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی سچائی ہے یا میرا کوئی، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کے حوالے سے میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں، میں اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوں، تو پھر یہ اپنے جو ہیڈ ہے جماعت کا اس سے کہیں نہ دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، گریہ زاری کے کہ یہ کرونا فوری طور پر ختم ہو جائے. اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ بن جائے، 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 اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ بن جائے.